اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل محمد اللهم صل على سيدنا مولانا محمد ملائے سماواتی ملائے الارض ملائے عظیم لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد وعلى محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کی وجہ سے پوری کائنات کو تخلیق کیا گیا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ صاحبزادہ محمد زاہد فقیر حسینی۔ آپ ہمارا آفیشیل یوٹیوب چینل سرکار جی ملتان شریف آستانہ عالیہ رشیدیہ دیکھ رہے ہیں۔ امید ہے خداوند متعال سے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی جو ویڈیو ہے وہ بہت ہی خاص ہے۔ ایک معاملہ جو زندگی میں کم و بیش 70 سے 80% خواتین اور مرد حضرات کے ساتھ آتا ہے، اور ایسے چند بے غیرت بے شرم قسم کے لوگ ہوتے ہیں جن کی وجہ سے اچھے اور نیک لوگوں کو تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور یہ معاملہ کیا ہے؟ یہ معاملہ ہے الزام تراشی کا، بہتان تراشی کا، جس کے بارے میں حدیث کے حوالے سے اور قرآن کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر وعید نازل فرمائی ہے، اور اس کو بہت ہی برا عمل قرار دیا گیا ہے کہ کسی بھی شخص پر تہمت لگانا، اور میرے نزدیک وہ شخص بھی اسی تہمت کے برابر ہوتا ہے جس نے تہمت لگائی ہے، جو بغیر سوچے، بغیر سمجھے، بغیر کوئی جانچ پڑتال کرے، بغیر کوئی تصدیق کیے اس کو حقیقت مان لے، اس کو حقیقت جان لے اور لوگوں میں نشر و اشاعت کا کام شروع کر دے۔ فلاں کسی بہن بیٹی پر تہمت لگائی، فلاں کسی کے ساتھ نام رکھا اور ایک دم سے نشر و اشاعت شروع کر دی کہ فلاں نے بتایا، اس کا نام نہیں لوں گا، صیغہ راز میں رکھنا ہے۔ خدا را ایسے معاملات سے بچیں۔ لیکن آج کی ویڈیو بہت خاص ہے ان خواتین و حضرات کے لیے جن کو تہمت کا سامنا ہوا ہے یا ہوتا رہتا ہے، یا خاندان برادری میں کچھ ایسے لوگ ہیں جن کی زبانیں دراز ہیں اور وہ بلا وجہ شریر قسم کے لوگ کسی نہ کسی کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بہت خاص ہے۔ آپ نے کرنا کیا ہے؟ اس عمل سے جو آپ کو بتانے لگا ہوں، اس وظیفے سے وہ شریر شخص نہ صرف اس کی زبان بند ہوگی، نہ صرف کہ اس کی زبان بند ہوگی، بلکہ وہ ایسی حرکتوں سے بھی باز آئے گا، اور آئندہ کے لیے دوبارہ کسی پہ تہمت نہیں لگا سکے گا۔ وہ عمل کیا ہے؟ سورہ یوسف، قرآن پاک کی ایسی صورت جو ہزاروں کرشمے، ہزاروں معجزات، ہزار طرح کی رہنمائیاں، ہزار طرح کے صبر و تلقین، ہزار طرح کے صبر و استقامت کے معاملات اپنے اندر سمیٹے ہوئے۔ قرآن حکیم کی اس صورت میں، سورہ یوسف میں، اللہ تبارک تعالیٰ نے زندگی کے نشیب و فراز، اپنے اور پرایوں کے سلوک، اور وہ کس طرح ذلت و رسوائی کے بعد عروج اور عروج پہ بیٹھنے والوں کو کس طرح رسوائی دیتا ہے، حاکموں کو غلام اور غلاموں کو آقا بنا دیتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی قرآن حکیم کی یہ سورہ یوسف اپنی مثال آپ ہے۔ ایسے میری بہنیں اور ایسے میرے بھائی جن کو ان طرح کی صحبتوں کا، ایسے لوگوں کی صحبتوں کا سامنا بھی رہتا ہے، بچنے کی بھی کوشش کرتے ہیں لیکن ایسے لوگوں سے چھٹکارا نہیں پا سکتے، اور وہ ایک کے بعد ایک تہمت لگاتے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ اول و آخر درود پاک 11 مرتبہ، لیکن یہیں رکیے، کیونکہ کوئی بھی عمل شروع کرنے سے پہلے اس عمل کی زکوٰۃ دینا فرض ہے، اور اس عمل کی زکوٰۃ کیا ہے؟ 4 رکعت نفل برائے حاجات، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ، الحمد شریف 4 مرتبہ اور سورہ اخلاص 13 مرتبہ، اس کے بعد 100 روپے کی نیاز بنام حضرت علی کرم وجہ۔ پھر میری طرف سے آپ کو اس عمل کی اجازت ہے۔ عمل کیا ہے؟ آپ نے کرنا کیا ہے کہ اول و آخر درود پاک 11 مرتبہ، سورہ فاتحہ، الحمد شریف 4 مرتبہ اور سورہ یوسف کو 1 مرتبہ پانی پہ دم کر لینا ہے۔ یہ پانی لگاتار آپ نے 3 دن پینا ہے، اور اس پانی کو پیتے ساتھ ساتھ تھوڑا سا جب آپ نے پانی پینا، کوشش کریں کہ عصر کا وقت ہو جب آپ نے یہ پانی پینا ہے۔ پڑھائی آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، کسی بھی وقت آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد جس دن آپ نے اگلے دن پینا ہے، آج آپ نے پڑھائی پوری کی ہے، اگر آج ہی آپ پوری کر رہے ہیں تو آج آپ نے پانی نہیں پینا، آپ نے دم کیا ہوا پانی کل پینا ہے۔ کل پینا ہے آپ نے عصر کے بعد۔ یہ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کسی بھی وقت آپ پانی دم کر سکتے ہیں، لیکن پینا اگلے دن ہے، اور اگلے دن پینا ہے آپ نے عصر کی نماز پڑھنے کے بعد۔
عصر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ نے پانی پینا ہے، پانی پینے کے بعد اسی جگہ پہ یعنی کہ جہاں نماز پہ جہاں آپ نے نماز پڑھی ہے وہیں تھوڑا سا پانی رکھا ہے، پانی پیا، اور پانی پینے کے بعد آپ نے قرآن پاک سامنے رکھنا ہے اور اول و آخر درود پاک 11 مرتبہ، سورہ فاتحہ الحمد شریف 4 مرتبہ اور سورہ یوسف 1 مرتبہ پڑھنی ہے۔ یہی عمل آپ نے 3 دن لگاتار کرنا ہے، یعنی کہ 3 دن پانی بھی پینا ہے، پانی پینا ہے آپ نے عصر کے بعد، عصر کی فرض نماز پڑھیں، نماز سے جب فارغ ہوں وہیں جا نماز پر بیٹھ کر آپ نے وہ پانی پینا ہے، اور پانی پینے کے بعد آپ نے اول و آخر درود پاک 11 مرتبہ، سورہ فاتحہ الحمد شریف 4 مرتبہ اور سورہ یوسف 1 مرتبہ، اور دل میں خیال یہ رکھنا ہے جو شخص آپ پر تہمت لگا رہا ہے اس کے بارے میں کہ مالک اس کی زبان کو بند کر دے۔ اچھا بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کا نام نہیں لیا جاتا، لوگ باتیں کر دیتے ہیں جی فلاں نے بتایا تھا جی نام صیغہ راز میں رکھ، اس پہ بھی آپ نے پریشان نہیں ہونا ہے۔ اگر آپ کو اس شخص کا نام نہیں پتا جس نے تہمت لگائی ہے تو آپ نے جب دعا کرنی ہے پانی پینے کے بعد جب یہ پڑھنی ہے سورہ یوسف، دل کے اندر یہ خیال رکھنا ہے کہ یا الہ العالمین اس عمل میں مجھ پہ تہمت لگانے میں جتنے بھی لوگ شامل ہیں میرے مالکوں والا سب کی زبانیں بند کر دے کہ یہ تہمتوں سے باز آ جائیں اور سب کو ہدایت کاملہ عطا فرما۔ یہ 3 دن کا صرف لگاتار عمل ہے، آپ اس پہ عمل کریں انشاءاللہ عزوجل۔ انشاءاللہ عزوجل نہ صرف ان لوگوں کی زبانیں بند ہوں گی، یہ آئندہ زندگی میں کبھی کسی پر تہمت نہیں لگا سکیں گے۔ اچھی اور نیک بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے گا، ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر کی وجہ سے کسی کا بھلا ہو جائے۔ ہماری ویڈیو اچھی لگیں تو چینل سبسکرائب بھی کریں، کمنٹ سیکشن میں اپنی آراء سے آگاہ کیا کریں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کے خدمت پھر حاضر ہوں گے، جب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ، فی امان اللہ۔